إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله اس کی آواز اس کی آواز تکرار ہے فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدر جلسہ علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہمیں جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے عظمت توحید. بہت ساری باتیں اتباع سنت پر آپ لوگ سن چکے ہیں. اب تھوڑی سی گفتگو ہم بڑے ہی اختصار کے ساتھ عظمت توحید پر کریں گے اور جتنی باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں توحید کی عظمت پر ہوگی. اور پیچھے ہاں بس ہلے گا نا اس کے لیے. تو ساتھیوں آواز برابر ہے؟ آواز ہے برابر؟ ساتھیوں میں یہ آپ بات عرض کر رہا تھا کہ عظمت توحید پر کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو توحید قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جن کو اللہ نے توحید سے نوازا ہے دعا کریں کہ مرتے دم تک ان کو توحید پر اللہ ان کو قائم رکھے. بھائی وہ توحید مل جانا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ توحید پر انسان مرتے دم تک قائم رہے. یہی وہ چیز ہے جس کی دعا انبیاء علیہ السلام مانگا کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے موت دینا تو اسلام پر دینا، عقیدے توحید پر دینا، والحقنی بالصالحین، اور اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے. اسی لیے ہم میں سے ہر آدمی جب اپنے کسی مسلمان بھائی کو نہلاتا، وفات پا جانے کے بعد نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، تیار کرتا ہے اور جب نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا کر پڑھتا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ فاحیی بالاسلام. اللہ یہ میرا بھائی تو بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے، ہم جس کی جنازہ پڑھیں بڑا خوش نصیب ہے.
اللہ اس کی مغفرت اور بخشش کر دے. کیوں؟ اس کا تو خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہے. لیکن اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ہم جو زندہ ہیں ہمیں بھی مرتے دم تک ایسے ہی ایمان پر قائم رکھنا. ہم خیال نہیں کرتے حالانکہ ہمیشہ یہ دعا دوستوں ہم مانگتے ہیں. عظمت توحید. توحید کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیل نہیں بتانی کہ توحید کا معنی بتائیں. اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ توحید کا معنی ہے یکتا. یعنی اس بات شریعت کے اصطلاح میں توحید کہتے ہیں انسان اللہ کی عبادات میں، اللہ کی صفات میں، انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت صفات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. جیسے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین کا ہم شبیہ مثال بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے. اللہ جیسی صفات کسی میں نہیں، اللہ جیسا علم کسی میں نہیں. تو تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کا کہ وحدانیت کا اقرار کرنا اور اللہ تعالیٰ کو یکتا قرار دینا، اس کا نام ہے توحید. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب دوستو چونکہ ٹائم کم ہے اور ہم بھی ماشاءاللہ 7:30 بجے سے تقریر کر رہے ہیں آج، 7:30 سے لے کر کے 12 بجے 1 بجے تک، اور یہ ابھی آپ حضرات کے سامنے بیٹھے ہیں. ویسے بھی میں ٹائم نہیں لینا چاہوں گا. یہ بڑے اختصار کے ساتھ عظمت توحید پر چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرتے ہیں. نمبر 1، آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے تو توحید کے ذریعے. جب تک انسان توحید پر قائم نہ ہو، بغیر توحید کے انسان اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس سلسلے میں میرے بھائیوں ہم کسی کو نشانہ نہیں بناتے کہ بھائی تم جہنم میں جاؤ گے، نہیں. ہمارا کام میرے بھائی توحید کی عظمت، توحید کا یہ مقام اور توحید کا یہ مرتبہ ہے. اب جس کی مرضی ہو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اے نبی آپ ان کے سامنے بیان کر دیں. اب سننے والوں کا کام ہے جس کی مرضی ہو قبول کرے، جس کی مرضی ہو قبول نہ کرے. یہ سننے والوں کا کام ہے، ان کی اپنی ذمہ داری ہے. ابائے دلیل اللہ رب العالمین نے پورے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اپنی عبادت کا حکم دیا، اور سب سے بڑی آیت قرآن پاک کی جو ساری آیتوں کی سردار ہے اس کی اور توحید پر وہ قائم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. پوری آیت الکرسی کو سید الآیات، پورے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ جتنے قسم کے شرک دنیا میں رائج تھے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے ذریعے تمام شرک کو ختم کر دیا، ہر شرک کی تردید کر دی. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور ہے کیا؟ الحی القیوم، وہی ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہنے والا ہے. آگے بات سمجھ میں رب العالمین نے فرمایا اس لیے فتوکل علی الحی الذی لا یموت. میرے بندو توکل اور بھروسہ اور امید اسی اللہ پر کرو جو کبھی مرنے والا. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جس پر موت نہ آتی ہو؟ کل نفس ذائقۃ الموت. تو پتا چلا رب العالمین نے اعلان کیا کر دیا فتوکل علی الحی الذی لا یموت. اے میرے بندے تو بھروسہ کر، امید رکھ، پکارے اس کو علی الحی الذی، اس زندہ ذات کو، الذی لا یموت جو کبھی مرنے والی نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ
اکرام، بات واضح ہے، ایک ہی ذات ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ایسی باکمال ذات ہے جو نہ کبھی سوتا ہے اللہ، اور نہ کبھی تھکتا ہے، نہ اس کو کبھی اونگ آتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی بیٹھا ہو، دن کا تھکا مادہ ہوگا، اس کو نیند آتی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ حدیث کے اندر امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب حلیہ کے اندر نقل کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی بدماش قوم تھی، اتنی بدماش قوم کسی نبی کو مشکل سے ملے گی۔ اسی لیے بخاری کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام کو جب اس شخص نے کہا، اللہ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کی قسم نبی نے تقسیم کیا ہے لیکن عدل و انصاف سے کام نہیں لیا، اللہ کے نبی نے ناانصافی کی ہے اور تقسیم مال غنیمت تقسیم کرنے میں اللہ کی فرما برداری نہیں کیا۔ اللہ اکبر، نبی کے متعلق ایسی بات کہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دوڑا ہوا آیا، میں نے اللہ کے رسول سے بتایا یا رسول اللہ فلاں فلاں آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو مال غنیمت تقسیم کیا اس میں اللہ کی رضا قابل لحاظ نہیں کیا، اپنی منمانی سے تقسیم کیا۔ نمبر 2، آپ نے تقسیم کرنے میں عدل و انصاف قائم نہیں کیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول کو آ کر کے میں بتایا، اللہ کے نبی کو بڑا غصہ آیا، بہت برا لگا، بڑی تکلیف پہنچی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ اس کے رسول انصاف نہیں کرتے تو اب کائنات میں کون انصاف کر سکتا ہے؟ پھر آپ نے جو بات بیان کی وہ سنانا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ صبر کرتے ہیں، کیوں؟ ہم کو جتنا اس نے تکلیف دیا ہے، ہم پر الزام لگا کر کے، ہم پر بہتان تراشی کر کے اس نے ہم کو جتنی تکلیف دی ہے، اللہ کی قسم ہمارے موسیٰ بھائی کی قوم نے ان کو اس سے زیادہ تکلیف دی تھی، اتنی بدبخت قوم تھی۔ تو ایک دن بنی اسرائیل آئے، موسیٰ کلیم اللہ ایک سوال ہے اور وہ سوال آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ آپ جواب دے سکتے ہیں؟ کہا بولو۔ کہا سوال یہ ہے کہ اللہ کبھی سوتا نہیں؟ کہا پاگل ہو گئے ہو تم، نہیں کبھی تو سوتا ہوگا، ہمیشہ جگتا ہے۔ اچھا نہیں سوتا نہیں، اچھا سوتا اونگتا تو ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہود نصارہ کا عقیدہ تھا، یہودی کہتے تھے 6 دن مسلسل کام کرتے کرتے اللہ تھک گیا تھا، اسی لیے سیٹرڈے سنیچر کو لیٹ کر کے اللہ نے آرام کیا، چھٹی کیا۔ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ یہودیوں کا۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کبھی اونگ نہ آئے کبھی نیند نہ آئے۔ بہت کوشش کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا بھائی اب میں تم کو کیسے بتا سکتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں سوتا، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ تھکتا ہے نہ اونگتا ہے، کچھ نہیں، لیکن وہ ایسی اونچٹ قوم قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کبھی نیند نہ آئے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ اب تو ہی فیصلہ کر دے، میری بات تو یہ اونچٹ قوم نہیں سن رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو ان کو اکٹھا کرو، یہ سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں تو آپ کانچ کے 2 پلیٹیں لیں۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ کانچ کے 2 پلیٹیں لیں اور سب کا اجتماع کریں، سب کو کہیں چھٹی کر دیں اور آ کے آپ کے سامنے بیٹھیں، اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کانچ کے 2 پلیٹ لیں، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں، اور بیٹھے نہیں کھڑے ہو کر کے پکڑ لیں ایسے۔ اب اللہ کو کا حکم، موسیٰ کلیم اللہ نے برادری کو اعلان کیا، سارے لوگ آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام 2 پلیٹ لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب قوم سوچتی ہے یہ میرا کون سا جواب ہے؟ ہم نے تو 2 لفظوں کا سوال کیا، اللہ سوتا نہیں اور یہ اتنا بڑا اجتماع کر رہے ہیں اور پلیٹ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ کا حکم ہے۔ ایک دن 24 گھنٹے موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم ہے، کانچ میں پلیٹ ہے۔ بہرحال
بنی اسرائیل کے بعد سمجھ میں نہ آئی، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ مجھے یہ کیوں سزا دے رکھا ہے، بیتکا سوال ان ظالموں نے کیا اور وہ بیٹھے ہیں اور مجھے کھڑا کر دیا گیا ہے پلیٹ لے کر کے، یہ بڑی مصیبت ہمارے اوپر آ گئی۔ بہرحال 24 گھنٹے صبر کیا، 24 گھنٹے کے بعد تھوڑی سی اونگ آ گئی، موسیٰ کلیم اللہ کو تھوڑی سی اونگ آئی، لیکن اللہ کنٹرول کر لیے۔ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے منع کیا تھا، اونگ تو آئی لیکن پلیٹ ہاتھ سے چھوٹنے کے پہلے پہلے بیدار ہو گیا۔ پھر ابھی جاری رکھو۔ آخر میں دوسرے دن اتنی سخت نیند آئی کہ موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہیں، پوری برادری دیکھ رہی ہے یہ کب تک کھڑے رہیں گے اور کب تک ہمیں بیٹھ کر کے دیکھتے رہنا ہے، قوم یہ سوچ رہی ہے۔ آخرکار موسیٰ کلیم اللہ دوسرے دن لے کے کھڑے ہیں، گہری نیند اللہ نے طاری کیا، ہاتھ ڈھیلا ہوا اور دونوں پلیٹیں گری، اور جب گر کے ٹوٹنے کی آواز آئی تب موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھ کھلی۔ اللہ تعالیٰ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا تھا لیکن نیند لگ گئی۔ اللہ نے فرمایا کام بھی پورا ہو گیا ہے، اب ان بنی اسرائیل کو جواب دے دے۔ ارے بیوقوفو، ایک نبی 2 پلیٹیں لے کر کے سنبھال رہا ہے، سو گیا تو 2 دن تک بھی پلیٹ باقی نہ رہ گئی۔ ان بدبختوں سے بتائیں، اتنی بڑی کائنات چلانے والا رب اگر سو جائے جو اس کو اونگ آ جائے تو دنیا کب تک قائم رہ سکتی ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ اب دوبارہ قوم نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نہ سوتا ہے نہ اللہ اونگتا ہے، یہ ہے رب کا کمال۔ تو میرے بھائیوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت یاد رکھنا یہی بڑا خاص کمال ہے۔ ان یعبدوہ، اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے بندوں پر؟ کہ اللہ کی عبادت کریں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کون مسلمان ایسا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہو؟ آج ہے جس کے سمجھ میں توحید نہیں آتی، وہ تو یہی کہتا ہے بھائی ہم نے نماز پڑھی اللہ کے لیے، حج کیا اللہ کے لیے، طواف کیا خانے کعبہ کے لیے، روزہ رکھا اللہ کے لیے، ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے، ہم نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے کہاں عبادت کیا؟ تو رب العالمین نے آگے جواب دیا، اللہ رسول نے آگے تذکرہ کیا، صرف اللہ کی عبادت کے لیے، توحید کے لیے صرف اللہ کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حق اس وقت ادا ہوگا اور توحید اس وقت مکمل ہوگی کہ اللہ کی عبادت کرو ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پتا چلا اللہ تعالیٰ کی حق کب ادا ہوگا دوستو؟ جب انسان اللہ کی عبادت کرے۔ صرف عبادت الہی کرنے سے حق نہیں ادا ہوگا، بلکہ عبادت الہی کے ساتھ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ جب انسان اللہ کی عبادت کرے اور اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے تب اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوتا ہے۔ یہ عظمت توحید کی پہلی چیز ہے۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، ذرا اچھی طرح سے سنیں اختصارا، سمجھ آ رہی ہے کہ رسی پکڑ رہے ہو؟ ارے توحید پکڑو مضبوطی سے، رسی بھی کام رہی، توحید کام آئے گی۔ توحید کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، انسان جانتے ہیں نا، انسان جانتے ہو نا، دیکھا ہے انسان اگر یہ کوئی حرکت کرنے لگے تو کیا کہیں گے؟ یہ انسان نہیں جانور ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں۔ دیکھا آپ نے، ایک انسان اپنے ماں باپ کو تنگ کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کرے، بہت زیادہ اگر وہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے تو گاؤں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر انسانیت نہیں۔ انسانیت ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ توحید ہی وہ عمل ہے، توحید خالص، وہی توحید کا مقام
اور توحید کی عظمت یہ ہے کہ توحید ہی انسانوں میں توحید ہی انسانیت پیدا کرتی ہے. اگر کسی میں توحید نہیں ہے تو انسان تو ہے لیکن دیکھنے میں 2 پیر ہے 2 ہاتھ ہیں, سیدھے چلتا ہے, بات کرتا ہے, اسی لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں, انسان. انسان تو ہے لیکن انسانیت سے وہ دور ہے. جب تک انسان اپنے اندر توحید خالص نہ پیدا کر لے تب تک دوستو یاد رکھنا انسان تو ہے لیکن انسانیت اس کے اندر آئی کہ نہیں آئی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ انسان تو ہے لیکن انسانیت نہیں. اب ہم تفصیل میں جائے کہ کافی وقت چاہیے. رب العالمین کیا فرماتے ہیں, جو لوگ توحید نہ قبول کریں, جن کے اندر توحید نہ پائی جائے, جو توحید خالص سے محروم ہوتے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کہیں گے, یہ علماء ہیں, ادھر حفاظ بیٹھے ہوں گے. رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان کیا, اولئک کالانعام بل ہم اضل, اولئک کالانعام بل ہم اضل. اے ہمارے نبی, آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں, اگر یہ توحید قبول نہیں کرتے اور توحید کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچاتے تو یاد رکھیں ہے تو دیکھنے میں انسان لیکن اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ اپنے جانوروں کے مانند ہے. ان کی گائے, ان کی بھینس, ان کا گھوڑا, ان کا اونٹ, ان کی بکریاں, ان کی مرغیاں, جتنے جانور ہیں اللہ نے فرمایا یہ اتنے جانور وہ ہیں اور یہ 2 پیر کے جانور یہ بھی انہی کے مانند ہے. کیوں میرے بھائی, کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انسان تو ہے لیکن انسانیت نہیں ہے. رب العالمین نے کیا فرمایا دوستو, اولئک کالانعام بل ہم اضل. اے ہمارے نبی, یہ اپنے جانوروں کے مانند ہیں, بلکہ اللہ نے فرمایا نہیں بل ہم اضل, بلکہ اپنے جانوروں سے بھی گئے گزرے نکمے ہیں یہ. کیوں میرے بھائی, کیوں؟ معلوم ہے انشاءاللہ کسی موقع پر, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ اکبر, ان الانسان لربه لقنوط. اے ہمارے نبی, جو توحید پر نہ ہو, جو اپنا عقیدے توحید نہ اپنے اندر پیدا کرے, اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان کو بتا دیں اولئک کالانعام, یہ اپنے جانوروں کے مانند ہیں, بل ہم اضل, بلکہ اپنے جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اب دیکھنا یہ ہے اللہ نے پہلے فرمایا یہ اور ان کے جانور دونوں سیم ٹو سیم ہیں. سیم ٹو سیم سمجھتے ہو نا, ہاں بالکل برابر ہیں. لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا, لفظ بل آیا. بل کا مطلب ہوتا ہے نہیں میں نے جیسے کہا اتنا نہیں, بلکہ ان کی حقیقت اس سے بھی بری ہی ہے. کیا ہے؟ بل ہم اضل, بلکہ ان کے جانور بھی ان سے زیادہ سمجھدار ہیں. ان کے جانور اپنے مالک کا زیادہ حق پہچانتے ہیں. کیوں؟ سورہ عادیات کی ابتدائی آیت پڑھ کے پڑھا, اللہ نے گھوڑے کی قسم کھائی, گھوڑے کی قسم کھائی. اللہ فرماتے ہیں اے نبی ذرا دیکھیں یہ گھوڑا, ان کا گھوڑا, اس کو یہ کھلاتے ہیں لیکن جب گھوڑے پر سوار ہو کر کے دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں تو سامنے دشمنوں کی تلوار چل رہی ہے اور گردنیں کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایسے موقع پر فوسطن به جمعا, فوسطن به جمعا, گھوڑے کو ایک گھاس کھلاتے ہیں. گھوڑے کو نہ اس نے پیدا کیا ہے, گھوڑے کو نہ اس نے صحت دیا ہے, گھوڑے کو نہ اس نے ہاتھ اور پیر دیا ہے, گھوڑے کو نہ اس نے آنکھ دیا ہے, کچھ نہیں کیا, سب کچھ گھوڑے کو گھوڑے کے رب نے دیا ہے. اور یہ گھوڑے کا مالک جو بنا ہے صرف گھوڑے کو چارہ کھلاتا ہے اور چارہ بھی رب کا پیدا کیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کا گھوڑا اس کا اتنا وفادار کیوں؟ اس کے ہاتھ سے چارہ پاتا ہے,
ان کا گھوڑا اتنا وفادار ہے کہ دشمنوں کے تلواریں چل رہی ہیں اور یہ للکارتا ہے تو گھوڑا یہ نہیں کہتا سیٹھ اگر ہم آگے گئے تو ہماری بھی گردن کٹ جائے گی. فوسطنا به جمعا. اللہ فرماتے ہیں گھوڑا انکار نہیں کرتا، اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ مالک جہاں لے جاتا ہے دشمنوں کے میدان میں بیچ میں گھوڑا جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہو نکلا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد امین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب العالمین فرماتے ہیں اس کا گھوڑا تو اپنے رب اپنے مالک کا حق پہچانتا ہے اور مالک کی بات سنتا ہے، لیکن یہ انسان ہو کر کے اپنے رب کی توحید اور اپنے رب کا حق ادا نہیں کرتا. اس کے جانور اس کے وفادار تو ہیں لیکن یہ اپنے خالق اور مالک اللہ وحدہ لا شریک کا وفادار نہیں ہے. تو میرے بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ انسانیت پیدا کرنے انسان تو ہیں لیکن انسانوں میں انسانیت اگر کوئی چیز پیدا کر سکتی ہے تو کیا ہے دوستو؟ توحید ربوبیت. خالص توحید کو ہونا، خالص توحید باری تعالی. یہ ایسی اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ یہی لوگ انسانوں میں انسانیت پیدا کرتی ہے. اگر انسان توحید نہ قبول کرے، انسان تو ہے لیکن جانوروں کے مانند ہے، کیوں؟ اس کے اندر انسانیت پیدا نہیں ہوئی. نمبر 3 کہ نمبر 4؟ نمبر 3 اللہ اکبر، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. توحید ہی انسان کو اور حیوان کو الگ الگ کر دیتی ہے. دونوں میں جو چیز فرق کرنے والی وہ کیا ہے؟ توحید خالص. اگر انسان جانوروں سے الگ تھلگ ہونا چاہتا ہے کہ جانور جانور رہے اور ہم انسان بن جائیں تو کون چیز دونوں کو الگ کرتی ہے؟ توحید خالص. اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے. نمبر 4 توحید میرے دوستو، انسان کو توحید بہت ہی بلند اوپر عزت والا بنا دیتا ہے، بہت بڑی عزت عطا کرتا ہے. انسان کے اندر جتنی توحید پکی ہوگی، جتنا پختہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ توحید انسان کو بلند کرے گی. اسی لیے کہا گیا کیا؟ تو ہمارے بزرگ کہتے تھے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا ہے نام و نشان ہمارا. توحید انسان کو بلندی، رفعت اور بڑا اونچا مقام عطا کرتی ہے. چنانچہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ حج کی آیت ذرا غور کریں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نوروں سے بھرے اور ہمارے بہت سارے اسلاف ہیں. یہاں رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. اللہ تعالیٰ انسان کو توحید دے کر کے، انسان میں توحید رکھ کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند آسمانوں تک اللہ نے اس کو پہنچا دیا. اب اگر عزت مل جانے کے بعد اتنی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تشریح دی ہے. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. ایک توحید والے کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا سمجھو کہ آسمان تک اس کا مقام و مرتبہ پہنچ گیا ہے. لیکن وہاں پہنچ جانے کے بعد اگر اس نے شرک کر ڈالا
اتنا اونچا مقام و مرتبہ پا لینے کے بعد اگر اس نے شرک کیا تو اللہ نے کیا تشبیہ دی؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، سمجھو کہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے تخت سے نہیں گرا، چلتے ہوئے زمین پر نہیں گرا، سمجھو کہ وہ آسمان تک پہنچ چکا تھا توحید کی وجہ سے، لیکن جب شرک میں مبتلا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کو سمجھو زمین پر پٹک دیا۔ اب اوپر سے اللہ نے خر من السماء، وہ بہت بلندی آسمان سے نیچے کی طرف گر رہا تھا، اللہ اکبر، اور جب نیچے کی طرف وہ گرنے لگا تو گدھ چیل کوے اور وہ پرندے جو آدم کو انسان کا گوشت کھاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے سوچا کہ بہترین موقع ہے، یہ مشرک گر رہا ہے، اس کو راستے ہی سے نوچ کھاؤ، اللہ اکبر۔ اور کبھی شرک کے اڈے بجانے کا موقع ملے تو ایسے ہی آدمی کو نوچ لیا جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ آج فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کو اچک لیتے ہیں، پرندوں کے گھیرے میں آ گیا۔ پرندوں سے مراد شیطان، پرندوں سے مراد شیطان، جیسے کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ اب وہ شرک کیا، سمجھو کہ شیطان کے چنگل میں، وہ شیاطین کے چنگل میں پھنس گیا۔ اب شیطان اس کو، اور شیطان کے فندے میں جو پھنس جائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف کے اندر فرماتے ہیں اے انسان، اگر شیطان کے ہاتھوں میں لگ گیا تو شیطان اس کو کفر میں، شرک میں، ضلالت میں، گمراہی میں کھینچتا ہی جاتا ہے۔ شیطان کوئی کوتاہی اس کے بارے میں نہیں کرتا، کیوں؟ رب نے اٹھا کے پٹک دیا، شیطانوں نے نوچ کھایا اس کو، اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے بھائی توحید کا مقام، جس نے توحید کو چھوڑا، سمجھو کہ عزت دی تھی اللہ نے، اور ذلیل اور خوار ہو گیا۔ رحمان سے اس کا تعلق تھا، اب اس کا تعلق شیطان سے ہو گیا۔ یہ ہے توحید کا مقام اور توحید چھوڑنے کا نتیجہ۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندوں نے یعنی شیطان نے اس کو نوچ لیا، اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا پرندوں نے نہیں نوچا اس کو، نوچ کھا، فرشتوں نے تو نہیں نوچا اس کو، ہوا، تیز ہوا آئی اور یہاں اس کو گرنا تھا، یہاں خرابی میں اس کو اس روڈ پر گرنا تھا مشرک کو، لیکن ہوا نے یہاں سے اڑایا۔ او تہوی بہ الریح، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، اگر شیطان سے بچ گیا تو کہاں گرنا تھا اس کو؟ زمین پر۔ اب ہوا نے اس کو، تیز ہوا نے اس مشرک کا کوئی پرسان حال نہیں، جس کو اللہ چھوڑ دے، جس کو اللہ بے سہارا کر دے، اس کا سہارا کبھی شیطان نہیں بن سکتا۔ شیطان تو گمراہ کرتا ہے اور اپنا الو سیدھا کر کے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے تیز ہوائیں آئی اور اس کو یہاں سے اڑائی، اس آبادی میں، اس روڈ پر، اس محلے میں گرنے نہ دیا۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، اللہ فرماتے ہوا نے اس کو اڑایا اور اڑاتے ہوئے لے کر کے چلی گئی جو سب سے خطرناک کھاڑی تھی، سارے شہر کی جہاں گندگی تھی، جہاں سب سے بڑا دلدل تھا، ہوا نے لے جا کر کے اس دلدل میں اس کو پھنسا دیا۔ اب وہاں سے نکلنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہ گیا۔ تو میرے بھائیوں، جس نے توحید کو چھوڑا اپنایا، سمجھو کہ اللہ نے اس کو عزت دیا، اللہ نے اس کو امن امان عطا کیا، اللہ نے اس کی حفاظت کیا۔ اور اگر توحید کو چھوڑ کر کے وہ شرک میں مبتلا ہوا تو سمجھ جاؤ کہ ذلیل اور خوار ہوا، شیاطین کے ہاتھوں لگا اور اب گمراہی و ضلالت کے گڈھے میں وہ جا پڑا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم، اللہ نمبر 5 میرے بھائیو، انسان کو امن و امان، انسان کو امن و امان اگر مل سکتا ہے تو کس کی برکت سے؟ توحید کی برکت سے۔
اگر توحید باری نہیں ہے تو کبھی اس کو سکون نہیں مل سکتا، بڑا پریشان رہتا ہے۔ اگر آپ کو توحید ہے، بڑی سے بڑی مصیبت آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کا حکم ہے، معاہدے کرے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی جو ہے اسی پر ہم خوش ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ یوم القیامہ، احب الناس الی اللہ یوم القیامہ الحمادون فی السراء والضراء۔ اے میرے امتیو، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے اللہ کا محبوب اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے زیادہ اونچا مقام و مرتبہ رکھنے والے کون سے ہیں؟ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، وہ موحد ہے، وہ صاحب توحید ہے، جو اللہ وہ صاحب توحید ہے۔ الذین یحمدون اللہ فی السراء، کہ اللہ تعالیٰ اگر خوشی دیتے ہیں تو خوشی کا موقع دیتے ہیں، اللہ اس کو فضل و کرم سے نوازتے ہیں، تب بھی الحمدللہ کہہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ والضراء، اور اگر کسی پریشانی میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے تو اس پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے۔ جیسے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، کیا فرماتی ہے؟ یہ توحید کا کمال ہے، توحید والا ہمیشہ سکون کی زندگی گزارتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن، اس کو کوئی الجھن نہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی پریشانی آنے والی ہے تو مسلمان کا موحد کیا کہتا ہے؟ چلو ٹھیک سے سوتے ہیں، جو ہونا ہے وہ تو اوپر والا کرے گا۔ اللہ اکبر، ہمارے چاہنے سے اللہ کچھ نہیں کرے گا، وہی کرے گا جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث سنو، حضرت عائشہ کہتی کیا ہے؟ جب نبی علیہ السلام کو کوئی خوش کرنے والی خبر آتی، خوشخبری، تو کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ یاد رکھ لو، خوشی میں وہ ناچتے نہیں ہے، وہ نہ کرتے ہیں جن کا ایمان کمزور یا جن کے عقیدے میں شرک ہوگا۔ مومن تو کیا کرتا ہے؟ ذرا سنو، الذین یحمدون، نبی علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا دوستو؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب آپ کو کوئی خوشخبری سننے کو ملتی، لوگ آئے یا رسول اللہ آپ نے فوج جو بھیجا تھا، اللہ نے فوج کو غلبہ عطا کیا، فلاں علاقہ فتح ہو گیا، فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو یہ مل گیا، تو آپ کیا فرماتے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ سارا فضل و کرم، ساری مہربانی اللہ کی ہے، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اسی کی وجہ سے اچھی چیزیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر میرا رب نہ چاہتا تو ہمارے بھیجے ہوئے فوجی کبھی کامیاب اور غالب نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ اللہ کا رسول خوشی کے موقع میں کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور کہتی ہیں اگر کوئی پریشانی ہوتی، کوئی تکلیف کی خبر ہوتی، کوئی ناراض کرنے، ایسی خبر سنتے جو آپ کو پریشانی میں ڈال دیتی، جس سے انسان کو دکھ ہوتا ہے، تب بھی اللہ رسول کیا فرماتے؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ خوشی کی خبر، خوشی کا موقع آیا جب بھی الحمدللہ، اور پریشانی کی خبر آئی تب بھی آپ نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ۔ یہ توحید کیوں ہے؟ توحید والے کو امن و امان، سکون رہتا ہے، کوئی ٹینشن اور پریشانی نصیب نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی انسان توحید پر قائم نہیں ہوگا تو آج بخار ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے مقام پر جائے گا، اور اگر کان میں درد ہے تو اس کی تعویذ الگ لے گا، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کمر میں ایک الگ تعویذ باندھے گا، ہر کام کے لیے الگ الگ تعویذ۔ میرے بھائیوں، اور اگر مومن ہے، صاحب توحید ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، اولاد نہیں مل رہی ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ امیاں بیوی کہتے ہیں بھائی اللہ کی مرضی ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ توحید لوگوں کو امن امان اور سکون و راحت عطا کرتی ہے، کسی بھی قسم کا ٹینشن اور الجھن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہر حال میں مومن کیا کرتا ہے؟ خوشی غمی دونوں کو موقع کیا پڑتا ہے دوستو؟
للہ، یہ دعا یاد کر لو. خوشی کا موقع ہو جب بھی الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور اگر دکھ اور غم اور پریشانی کا معاملہ ہو جب بھی کہو الحمدللہ علی کل حال. ہم تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں. اللہ. اب آؤ قرآن پاک کی آیت ذرا سنو. سورت انعام کی آیت ہم نے شروع میں جو پڑھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ آیت بڑی اہم ہے، اس کو ذرا یاد رکھو. یہ سورت انعام کی آیت. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ امن و امان کس کو ملے گی؟ امن و امان میں کون رہے گا؟ سکون کی زندگی کون گزارے گا؟ وہ ذرا سنو. اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملنے دیا. اللہ اکبر. ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کیا ہے، اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملنے دیا. اب اگر تفصیل میں جائیں گے تو کافی اس کے لیے ٹائم چاہیے. ہمارے پاس ٹائم 20 منٹ رہ گیا ہے مشکل سے. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ اپنے توحید کو، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بچاتے ہیں. ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ اپنے ایمان میں شرک ظلم کو نہیں ملنے دیتے. جب آیت نازل ہوئی صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ اینا لم یظلم، اب تو نجات مشکل ہے، امن و امان بہت مشکل ہو گیا. آپ نے فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے تو فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملنے دیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ لوگ ہیں جن کو امن و امان نصیب ہوگا، اور یہی لوگ ہیں جن کو ہدایت مل چکی ہے. ظلم سے جب تک اپنے ایمان کو نہیں بچائیں گے تب تک ہمیں امن و امان نصیب نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو، ظلم سے مراد یہاں عام ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے. کیوں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم کما قال العبد الصالح. آپ نے فرمایا یہ سورت انعام کی آیت میں جس میں اللہ فرما رہے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو بچایا، اپنی توحید کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی شرکیہ عمل نہیں کرنے دیتے. لیکن مشکل کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں آج کا مسلمان سوچتا ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے اندر کہتے شرک پیدا ہو جائے گا. آج بڑا پکا مسلمان ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں عجیب سے بات ہے، ذہنوں میں شیطان عجیب سے بات ڈال دی. اللہ فرما کیا رہے ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملنے دیا، لیکن مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے سب کچھ. اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ پہلے تو ہمیں کلمہ کس نے پڑھایا؟ جب مکتب میں گئے تو ٹیوشن پڑھانے والے یا مسجد کے امام صاحب نے پڑھایا. 5 کلمے یاد کرائے نا؟ 5 کلمے پڑھائے کہ ایک ہی کلمہ پڑھا ہے؟ کتنا پڑھا ہے بھائی؟ کس نے پڑھایا؟ امام صاحب نے. 5 کلمے تو امام صاحب نے پڑھایا. اسلام میں تو ایک ہی کلمے سے مسلمان ہوتا ہے، اور یہاں مولوی صاحب نے کتنے کلمے پڑھائے؟ اب ایک کلمہ پڑھے ہوتے تو شاید شرک کرتے. 5 کلمہ پڑھنے والا کہاں بھی شرک کر سکتا؟ ہاں. پھر اس کے بعد ذرا سنو، نکاح کے موقع پر قاضی نے بھی 5 کلمے اور پڑھائے. اب تو ایسا پکا ایمان ہو گیا، ایسا ٹھپا لگا کر کے مسلمان بنا دیا کہ اللہ مہاری کہتے ہیں پرستش کرے شوق سے جس کے چاہے.
کشادہ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کے چاہیں وہ دی، جس سے توحید پھیلی جہاں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، ہوا جلب گرہ زمین و زمان میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ وہ توحید چلی تھی مدینے سے، صحابہ تو توحید پہنچائے تھے، لیکن ہم نہیں کہتے۔ اللہ محالی کیا کہتے ہیں؟ وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، ہوا جلوہ گرہت زمین و زمان میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ یہاں پہنچتے پہنچتے اب توحید بدل گئی، وہ دین باقی نہ رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ سے اسلام تھا جس پر نادا، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پر نادا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ اب مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، یہاں امام ضامن ہو گئے اور یہاں کالا دھاگا ہوگا اور یہاں ایک تعویذ لٹکی ہوگی، اس کے علاوہ مومنوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ ہمیشہ سے اسلام تھا جس بنا تھا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، تو اللہ کے سن نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بندو، شرک سے مراد یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور پھر اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملنے دیا، یہ ہے کمال۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، کیا پڑھا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، جو برابر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ رب العالمین اعلان کر دے رہے ہیں کہ سب کچھ تم نے پڑھا، ایمان تو ہم نے تمہیں نصیب کیا، ہم نے توحید بھی تمہیں دے دیا ہے اور زبان سے تم نے اقرار بھی کیا ہے، لیکن امن و امان اور ہدایت کب ملے گی؟ کب ملے گی؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملنے دیا۔ اور کیوں؟ شرک سے کتنی نفرت ان کو ہے؟ اللہ، وہ بھی ذرا سن لو۔ اپنے ایمان کو بچاتے ہیں، اپنے ایمان میں شرک کو نہیں آنے دیتے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے میرے امتیوں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ نے اگر تجھے توحید نصیب کر دیا ہے، توحید کی نعمت مل گئی ہے، اب تم دوبارہ شرک نہیں کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہاری بوٹیاں الگ ہو جائیں تو بوٹیاں بچ جانا، لیکن توحید میں شرک کو نہیں ملنے دینا۔ سن لو، او حرکتا، اے میرے امتی، اگر تجھے توحید مل گئی ہے اور تجھے آگ میں چلا دیا جائے، آگ میں تو جل جانا، لیکن اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ ہے شرک، توحید کا مقام و مرتبہ۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، یہ لوگ ہیں جن کو امن نصیب ہوگا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہیں جن کو ہدایت مل گئی ہے۔ ہدایت تو روزانہ مانگتے ہیں، ہمیشہ نماز میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ سورہ انعام کی آیت بتا دیا کہ تم مانگتے تو ہو لیکن اس وقت تک نہیں ملے گی ہدایت جب تک اپنے کو شرک سے نہیں بچاؤ گے۔ تمہارے اندر توحید جب تک نہیں رہے گی تب تک تمہیں ہدایت نصیب نہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، ہمیں بات یاد آئی اس آیت پر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، بڑی پیاری بات دوستو یاد رکھنا۔ اللہ کیسے امن نصیب کرتا ہے،
کیسے امن و امان دیتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملتی ہے. انشاءاللہ یہ واقعہ تو کبھی فرصت میں تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فوج تیار کیا، سواری پر آپ بیٹھے، آپ اونٹنی پر، آپ کے صحابہ کچھ اونٹنی پر اور کچھ گھوڑے پر، کچھ خچر پر، اور یہ پورا لشکر جو ہے کسی طرف روانہ ہوا. ابھی کچھ ہی فاصلے پر گئے تھے اور ہم لوگ مدینے کے حدود پار کیے اور اچھا خاصا راستہ ہم نے طے کر لیا. اتنے میں دیکھا کہ اللہ رسول نے دیکھا کہ سامنے سے ایک انسان اونٹنی پر سوار ہے اور اپنی سواری کو، اونٹنی کو بڑی تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ چلاتا ہوا اور بگاتا ہوا سامنے سے آ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا اے لوگو سنو، اے جابر سنو، کانہو یریدنا، وہ مسافر جو اونٹنی پر سوار بڑی تیزی کے ساتھ چلا رہا ہے، معلوم یہ پڑتا ہے ہمارے ہی پاس آ رہا ہے، اپنے لوگوں ہی کے پاس آ رہا ہے. یہی گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں وہ بدو اپنی اونٹنی کو بگاتا ہوا واقعی سامنے آ گیا. نبی علیہ السلام بیچ میں ہیں، اگلے دستے سے لوگوں سے پوچھتا ہے من انتم، تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم لوگ مسلمان ہیں. کہا حل فیکم محمد، تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے اس فوج میں اور اس قافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. کہا کون ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا، وہ دیکھیں بیچ میں جو اونٹنی پر سوار ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بڑی تیزی کے ساتھ اور آگے بڑھا. آنے کے بعد کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اب آپ کے پاس پہنچا، بھوکا پہنچا، اور حالت یہ ہے ہم نے راستے میں کہیں پڑاؤ نہیں ڈالا، ملاقات کے غرض سے اپنی سواری کو بھگایا. ہم نے نہ پہاڑ چھوڑے، نہ ندیاں چھوڑی، نہ نالے چھوڑے، نہ ہموار زمین چھوڑا، نہ کھڈے چھوڑے. جو بھی ہمیں سیدھا راستہ ملا ہم بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں. اور یاد رکھیے یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ہمارا توشہ ختم ہو گیا تھا. درختوں کے پتے کھا کر کے ہم نے گزارا کیا ہے، اور درختوں کے پتے کھا کر کے اگر درخت کے پتے نہ ملتے، اللہ کی قسم ہم نے جانور کے کھانے والے چاروں کو کھا کر کے زندگی گزاری ہے. ہم آپ کے پاس حاضر ہیں. سوال یہ ہے آپ کون ہے؟ واقعی اللہ کے رسول ہیں. میں اللہ کا رسول ہوں. اچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ میں ایمان کی دعوت دیتا ہوں، میں توحید کی دعوت دیتا ہوں. یہ ہے میرے بھائیو توحید کا مقام. اس نے کہا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وحدہ وان تشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. آپ نے فرمایا توحید کا اقرار کر، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنے کا وعدہ کر، اور میں اللہ کا رسول ہوں. 5 وقتہ نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکات دینا. کہا اگر یہی اسلام ہے تو اتنا پیارا دین ہمیں دنیا میں نہیں ملا. اسی وقت ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. ابھی میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہوں، میں مسلمان ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں سے جانا تو یہ پیغام اپنی قوم کو پہنچانا. کہا یا رسول اللہ اب قوم کے پاس واپس جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اسی وقت میں اپنا سارا مال آپ کے قدموں پر ڈال دے صدقہ کر دیتا ہوں، اور مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد میں لے کر کے چلیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا چلو تم بھی ہمارے ساتھ جہاد میں چلو. حضرت جابر کہتے ہیں اس نے بھی اپنے سواری کا رخ موڑا، اپنے اونٹنی کا رخ موڑا جس طرف جانا تھا. اب وہ لوگوں کے ساتھ چلا. نبی علیہ السلام اونٹنی پر ہیں، ہم دوسرے اونٹنی پر ہیں. ادھر عبد الرحمن بن عوف ہے، ادھر عمار بن یاسر ہے. صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے. کہتے ہیں کچھ ہی دور گیا تھا، اونٹنی تھی، اس کے اونٹنی کا پیر وہ کچی زمین تھی. چوہوں نے نیچے سے زمین میں سوراخ کیا تھا. اوپر سے زمین ہے لیکن نیچے سے سوراخ ہے. اونٹنی نے وہاں قدم رکھا، اونٹنی کی اگلی ٹانگیں جو ہے وہ چوہے کی کھودی ہوئی زمین میں پھنس گیا، اور جیسے اس کی ٹانگیں زمین میں دھسی
اور سر کے بل اونٹنی جو ہے وہ نیچے دب گئی اور وہ نو مسلم بیچارہ اوپر سے گرا تو سیدھے سر کے بل گرا. کہتے ہیں اس کی رگ جو ہے وہ اس کی رگیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی اور گردن اس کی جواب دے گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بأصحابکم، اے لوگوں دوڑو جلدی اس کو اٹھاؤ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف نے اونٹنی پر کھڑے ہی کھڑے چھلانگ لگایا، ادھر سے مقداد بن اسود کود پڑے اور دونوں نے آ کر کے اٹھایا. نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنی اونٹنی کو روک کر کے جب آپ نیچے اترے اور وہاں پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ قد قبض الرجل، یہ انسان کی روح تو قبض ہو چکی ہے، یہ مر چکا، اس کی روح قبض ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام کو جیسے بتایا گیا آپ بڑی تیزی سے آگے آئے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام آگے تو بڑھے لیکن آگے بڑھنے کے بعد پھر دور جا کر کے کھڑے ہو گئے، آپ کنارے ہو گئے، سائڈ پر چلے گئے. ہم لوگ بڑی حیرت میں، یہ ہمارا نو مسلم بھائی، ہمارے یہ نو مسلم بھائی جو ابھی کلمہ پڑھا، اپنے سارے مال کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا اور اسی وقت گھر جانے کے بجائے یہیں سے جہاد میں روانہ ہوا اور اتنی جلدی اس کی موت آ گئی. موت آ گئی لیکن اس نے کیا غلطی کی کہ اللہ کے رسول پہنچ کر کے دور ہٹ گئے اس سے. بہت دیر تک آپ دور رہے. صحابہ کرام حیرت میں ہیں کہ آخر اس سے غلطی کیا ہوئی کہ نبی علیہ السلام کچھ دعائیں کرنے کے بجائے اس کو اٹھانے کے بجائے دور کنارے جا کر کے کھڑے ہو گئے. جب کسی نے کچھ نہ پوچھا تو اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہا کیا اما سألتما عن اعراضی، ارے اٹھانے والوں عبد الرحمن ان کے ساتھیوں تم کیوں خاموش ہو؟ مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں دور کیوں ہٹ گیا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پوچھنے کا موقع کہاں، حیرت ہی نہیں ختم ہو رہی ہماری، پریشان ہے کہ آپ کیوں ہٹ گئے وہاں سے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس لیے ہٹ گیا، ذرا سنو. فَإِنِّي رَأَيْتُ مَلَكَيْنِ يَدُسَّانِ فِي فِيهِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ مَاتَ جَائِعًا. ارے میرے صحابیوں بات اصل یہ ہے، میں جب قریب پہنچا تو اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ دو فرشتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جنتی غذا ہے اور اس آدمی کے منہ میں وہ پھٹا ڈالے ہیں اور اس کے پیٹ تک پہنچا رہے ہیں. میں نے سوچا کہ کھا لے، ایک فرشتے کھلا دیں، فارغ ہو جائے گا تب اس کو میں اٹھاؤں گا. اور سن لو فعلمت انہ مات جائعا، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ پہلے اس نے بتایا تھا یا رسول اللہ راستے میں توشہ ختم ہو گیا تو میں نے درختوں کے پتے چبائے اور درختوں کے پتے نہ ملے تو اونٹنی جو گھاس کھاتی تھی اس گھاس کو کھا کر کے میں نے زندگی گزاری. ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی بھوکا پیاسا مرا ہے، اسی لیے رب العالمین جنتی رزق اسی دنیا ہی میں اس کو دے دیا. پھر حضرت عبد الجابر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر چاہتے ہو تو پڑھ لو. اللہ نے قرآن میں بیان کیا، پھر سورہ انعام کی آیت تلاوت کی. اے لوگوں سن لو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان میں اپنے ایمان کی حفاظت کیا، ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا، اپنے شرک سے اپنے آپ کو بچایا، اپنی توحید کی حفاظت کیا، تو رب العالمین فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کو امن و امان، سکون و راحت ملے گی. واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جن کو ہدایت ملے گی. آپ نے ساتھ رکھا اس آیت کا مصداق یہ تمہارا نو مسلم بھائی ہے. اللہ تعالی ہمارے اندر توحید خالص پیدا کر دے. لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
پھر قبر کھودی گئی اور قبر کھودنے کے بعد جب نبی علیہ السلام کے حکم سے اس کو اٹھایا گیا اور قبر میں لٹایا جانے لگا تو آپ نے فرمایا اے لوگوں سن لو عملا قلیلا واجر کثیرا عملا قلیلا واجر کثیرا، اے لوگوں توحید کی بابرکت دیکھ لو، میرے صحابیوں توحید کا مقام دیکھ لو، توحید کا مرتبہ دیکھ لو، ایمان لایا اس نے شرک نہیں کیا اور یہاں تک کہ عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل تو بہت تھوڑا کیا، ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھنے کا موقع ملا، ایک رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی نہ ملا، زکات نکالنے کا موقع اس کا نہ ملا، اس کو نہ ملا، ادھر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد ابھی چند ہی قدم گیا تھا، یہ اتنا ہی عمل اس کو ملا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے واجر کثیرا، عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن عمل توحید کا تھا، اس لیے عمل قلیلا، عمل تو تھوڑا کیا، واجر کثیرا، اور اجر بہت بڑا ملا کہ سیدھے جنت میں چلا گیا اور دنیا ہی میں اللہ نے جنتی میوے اس کو کھلا دیے۔ میرے بھائیوں بات توحید کی ہے، توحید کی عظمت اور توحید کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک آج مسلمان 2 پیسے سے بھی توحید کو بیچ دینا چاہتا ہے، سمجھ گئے میرے بھائیوں، وہ پھولوں سے توحید کو بیچ دینا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں توحید کا مقام و مرتبہ سمجھو، یہ توحید اگر ہے تو سب کچھ ہے، اگر توحید ختم ہو جائے تو سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی دوستو، کچھ یاد ہے؟ 5 ماشاءاللہ نوجوان یاد کرتے ہیں بھائی، 5 آؤ نمبر 6 ٹائم ختم، 5 منٹ، ہاں ٹھیک 4 منٹ، چلو بھائی اللہ بھائی 4 تو ہے نا، کیا پوچھنا ہے، چوکڑی ہی کا تو سارا جھگڑا ہے، ساری امت کی لڑائی کس پر ہے، 4 کی چوکڑی ہی پر، ساری جھگڑا ہی یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 4 منٹ دیا ہے، وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو۔ نمبر 6 توحید پوری دنیا کے اندر، پورے معاملے میں نہیں، پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر اگر امن و امان قائم ہو سکتا ہے تو توحید کی برکت سے۔ اگر توحید نہیں ہے، مسلمانوں اگر شرک میں مبتلا رہو گے تو کبھی نہ اتفاق ہوگا، نہ اتحاد ہوگا، اور نہ کبھی تمہارے ملک میں امن و امان ہوگا۔ امن و امان کی گارنٹی اللہ نے دیا ہے۔ اٹھا سورہ نور، سورہ نور، اللہ نے فرمایا امن و امان کب ہوگا، یعبدوننی ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اگر یہ لوگ توحید قبول کر لیں، ہماری دعوت کو قبول کر لیں تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہمارے نبی کی دعوت کو یہ قبول کر لیں تو نتیجہ کیا نکلے گا، ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، پوری دنیا کے اندر جو بدامنی ہے، پورے مکے میں نہیں پوری دنیا میں جو بدامنی ہے اور فساد پھیلا ہے پوری دنیا کے اندر، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، یہاں تک کہ باپ اپنی اولاد پر رحم نہیں کر رہا ہے، اگر توحید قبول کر لیں اور اگر یہ میری دعوت کو قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے فساد، ساری لڑائیاں اور سارے بدعملی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم ان کی بدعملی کو امن و امان میں تبدیل کر دیں گے۔ لیکن کب اللہ تعالیٰ یہ سارے ہندو مسلم فسادات اور مسلم فرقوں کی لڑائی، اللہ اکبر، کس کی لڑائی؟ آپس میں، اللہ اکبر، آپس کی لڑائی، غیروں کی لڑائیاں، یہ ساری لڑائیوں کا سبب ہمارے بھائیوں اصل میں شرک ہے اور توحید کا فقدان ہے۔ اگر توحید ہمارے اندر آ جائے تو رب العالمین کا وعدہ ہے 18واں پارہ اور سورۃ النور کے اندر اللہ نے فرمایا تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، امن و امان کس کو نصیب کریں گے؟ یعبدوننی، جو صرف میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، ہمارے ساتھ کسی کو شریک
نہیں کریں گے. یہ آیت کافی تفصیل طلب ہے، لیکن اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ رب العالمین نے پوری دنیا سے بدعملی اور خوف اور جھگڑے، لڑائیاں، دنگے فساد کو ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اور امن و امان دے گا کب دوستو؟ جب ہم مسلمانوں میں توحید آ جائے. جب شرک کی وجہ سے ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں، شرک کے سارے اختلاف کی بنیاد اصل میں شرک ہے. جہاں شرک آیا لڑائیاں شروع ہوئی اور اختلاف پیدا ہوئے، اور ساری برکت توحید میں ہے. یہ کوئی یاد رکھنا. آگے ہے نمبر 7. توحید ہی سے کی برکت سے انسان کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں. مغفرت انسان کی کب ہوتی ہے؟ اگر توحید نہیں ہے تو اللہ مغفرت نہیں کرتا. بڑی طویل حدیث قدسی ہے ترمذی کی، صرف میں اس کا ایک حصہ جو بھی ہمارے موضوع سے متعلق ہے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اللہ کا فرمان حدیث قدسی سنن ترمذی بسند صحیح منقول ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندے، لو انک اتیتا بقراب الارض خطایا، اے میرے بندو، اللہ یا عبادی، یا عبادی لو ان ذنوبک بلغت عنان السماء. یاد کر لو، یہ توحید کی برکت ہے. انسانوں کی گناہوں کی مغفرت اور بخشش اور توبہ جو قبول ہوتی ہے کس کی برکت سے؟ توحید. اگر توحید نہیں ہے تو کسی گناہ کی مغفرت نہیں ہو سکتی. اب ذرا اللہ کا فرمان سنو. اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں آپ سے، یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبدی، اے میرے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، ذرا سن لے. لو ان ذنوبک بلغت عنان السماء، اگر تیرے گناہ اور تیری نافرمانیاں، تیری گناہ، تیرے برائیاں 1-2 کنٹل نہیں، 1-2 کلو نہیں، اگر تیرے گناہ اور تیری برائیاں اور نافرمانیاں بارش کے موسم میں، ذرا یاد رکھنا، بارش کے موسم میں، بارش کے موسم میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جو تجھے بادل نظر آتے ہیں، آج تک کسی سائنسداں یا کسی سیٹلائٹ یا کسی کمپیوٹر والے کو یہ پتا نہیں کہ ہاں کتنے بادل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے گناہ کیا، اور گناہ بھی کتنے، بارش کے موسم میں آسمانوں کے، بارش کا موسم میں آسمان کے نیچے بادلوں کے برابر، بادلوں سے زیادہ بھی تو نے گناہ کیا، اور حشر میں مرنے کے بعد آیا تو یہ سارے گناہ تو لے کر کے آیا. اور گناہ کتنے ہیں؟ صرف بامبے کے برابر نہیں. کتنے؟ بارش میں، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، اور صرف ہندوستان کے نہیں، پوری دنیا میں جتنے بادل ہیں، اگر سارے بارش کے موسم میں ساری دنیا کے بادلوں کے برابر اگر تو گناہ لے کر کے میرے سامنے آیا، ثم لقیتنی، فرشتوں نے تیرے گناہ کو، سنو ذرا، فرشتوں نے تیرے گناہ کو اور تیرے نام اعمال کو اور تجھے لا کر کے میرے سامنے رکھ دیا، اور کہا الہ العالمین یہ اتنا گناہ اس نے کیا ہے اور یہ فلاں بندہ ہے، میری ذمہ داری ختم، اب حساب کتاب آپ کا کام ہے. ثم لقیتنی، گناہ تو اتنا لے کر کے آیا، لیکن جب میری ملاقات ہوئی، ہمارا سامنا ہوا، تو میں نے تیرے عقیدے کو دیکھا، تو میں نے دیکھا گناہ تو بارش کے موسم میں بادلوں کے برابر ہے، لیکن تیرے عقیدے کو میں نے دیکھا، لا تشرک بی شیئا، کہ ایمان لانے کے بعد تو نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا. یعنی تیرے پاس کیا ہے؟ توحید خالص، شرک نہیں عقیدے میں. تو غفرت لک ولا ابالی، تیری توحید کی برکت سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، کثرت گناہ کی پرواہ نہیں کریں گے. آخری چیز، بہت سارے فوائد ہیں لیکن وقت ختم، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. آج جو بڑی ضروری ہے، کیوں بھائی چٹھی دے رہے ہو؟ ارے بھائی
اللہ کے رسول نے بھائی 8ویں چیز کیا ہے؟ توحید ہی سے انسان کے اندر شجاعت اور ہمت پیدا ہوتی ہے. جس کے اندر جتنا شرک ہوتا اتنا بزدل ہوتا ہے. نہیں ہوتا؟ ارے اگر شرک ہے تو درخت کا پتا بھی نہیں، اس پر کوئی روح ہے، کوئی بابا. درخت کے پتے سے ڈرتا ہے انسان. اور اگر جانے دو چلا جا رہا ہے، کہیں بلی آ گئی تو سارا پروگرام ہی کینسل کر دیتا ہے. یہ ہے توحید. شرک کی بزدلی، یہ بزدلی ہے. انسان کے اندر شجاعت اور قوت و طاقت اور ہمت پیدا کرنا ہے. کس کا کمال ہے؟ توحید کا. توحید جتنی ہماری مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر ہمت ہوگی. اور پورے دین اسلام پر عمل کرنے کا دار و مدار کس پر ہے دوستو؟ ارے بھائی ہمت پر، شجاعت پر. اگر ہمت نہیں ہوگی تو بیوی کے ڈر سے داڑھی بھی نہیں رکھیں گے. بھائی بیوی بیگم سے ڈر جاتا ہے. کھلاتا تو ہے، پلاتا تو ہے، کپڑا تو دیتا ہے. لیکن نبی کی سنت رکھنے میں بھی اگر بزدلی ہے تو بیوی کی نافرمانی گوارا نہیں. غصہ ہو جائے تو کھانا نہیں دے گی. دیکھا آپ نے؟ بلی سے ہم ڈرتے ہیں، چوہے سے ہم ڈرتے ہیں، درخت کے پتوں سے ہم ڈرتے ہیں، ہر مخلوق سے ڈرتے ہیں. کب؟ جب ہمارے اندر توحید نہ ہو. اسی لیے اللہ رسول بزدلی سے پناہ مانگتے تھے. ہمارے اندر ہمت، شجاعت، بہادری، قوت و طاقت کب آئے گی دوستو؟ جب ہمارے اندر توحید خالص ہو. پھر کبھی فرصت میں سن لینا، بڑی ہے داستان میری یہ توحید کی عظمت. ایک مجلس میں گھنٹے میں نہیں بیان کی جا سکتی. اس کے لیے مستقل وقت چاہیے. انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب